ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بلے بھائی صاحب کیونکہ بیرون شہر ہیں تو انہوں نے میری ذمہ داری ہوئی کہ وہ اس ہفتے میں ان کی جگہ جو ہے وہ یہ ذمہ داری انجام دوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں احسن انداز میں اس ذمہ داری کو انجام دے سکوں۔ آج کی نشست کے اندر جو ہے وہ ہم آیت الکرسی کا مطالعہ کریں گے، لیکن آیت الکرسی کا ترجمہ اور مختصر تشریح سے پہلے ہم آیت نمبر 255 کو دیکھیں گے، اور پھر آیت نمبر 255 کے بعد آیت نمبر 256 جو ہے نا وہ آیت الکرسی ہے، پھر ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ تو آیت الکرسی الحمدللہ ہم میں سے اکثر احباب کو یاد بھی ہے، اور نماز کے بعد ہم اس کو اپنے اذکار کے اندر پڑھتے بھی ہیں۔ آج جو ہے تھوڑا سا ہم اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو نہیں بات ہے، آواز آ رہی ہے؟ صدق اللہ العظیم۔ صدق اللہ العظیم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سچ بولا۔ اللہ کی ذات کون سی ذات ہے؟ عظیم ذات، اور جو ہے وہ صدق رسول النبی کریم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی کریم ہے انہوں نے سچ فرمایا۔ تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو صدق اللہ العظیم پڑھتے ہیں، اور جب حدیث پڑھتے ہیں تو صدق اللہ النبی کریم کہتے ہیں۔ تو اب ہم باری باری جو ہے وہ الفاظ کو توڑیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان الفاظ کے معنی کیا ہے۔ تو آیت نمبر 255 جو ہے وہ سورہ البقرہ کی، وہ شروع ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم۔ یا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے، اردو میں انگلش میں کہتے ہیں او، تو اے ایھا الذین، ایھا بھی اے کوئی کہتے ہیں، تو اے یا ایھا، اے جو حافظ قرنی صاحب نے بھی اے کا ترجمہ کیا ہے۔ پھر الذین، اے لوگو، یعنی اے لوگو جو۔ تو اب آگے کیا لکھا ہوا ہے میں آپ سے پوچھوں گا؟ آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لائے ہو۔ اس کے بعد کیا ہے؟ انفقو، انفقو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی خرچ کرو، انفاق، انفاق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ خرچ کرو۔ پھر اس کے بعد کیا لکھا ہے؟ مما، مما اصل میں دو الفاظ کا مجموعہ ہے، من اور ما، ان دونوں کو جب ملایا تو کیا بن گیا؟ مما۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں من، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے ما۔ من معنی کیا ہوتا ہے؟ سے، ویری گڈ۔ اچھا، اس کے بعد ہے ما رزقنا، ما اگر ان دونوں کو ملا لیں تو کیا ہوگا؟ رزقنا، جو ہم نے رزق دیا۔ ما مانے جو، رزقنا جو ہم نے رزق دیا۔ تو ما مانے جو، رزقنا مانے رزق دیا ہم نے، کم کا مطلب کیا ہے؟ تم لوگوں کو۔ السلام علیکم، آپ لوگوں پر سلام، کم ہے نا، تو یہ کیا ہے؟ اے لوگوں، اچھا پہلے ہم کر لیں سب۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا خرچ کرو، مما رزقناکم اس میں سے
جو ہم نے، اللہ تعالیٰ فرمانے ہم نے تمہیں دیا، ایسا نہیں کہ تمہارا مال ہے، ہم نے تمہیں رزق دیا. تمہیں کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ کوئی بتائے گا تمہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کم. اور ہم نے تمہیں رزق دیا، ہم کہاں لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ نا جو ہے رزقنا، نا جو ہے وہ اصل میں ہم کا صیغہ ہے. تو یہ جو نا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم. رزقنا ہم نے رزق دیا، تم لوگوں کو. ارے بھائی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ایسا نہیں کہ تمہارا مال ہے، ہم نے تمہیں مال دیا تھا، اس میں سے ہم بات کر رہے ہیں کہ تم اس میں سے کیا کرو؟ خرچ کرو. اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے، ٹھیک ہے، اس میں سے خرچ کرو. میں پورا کاپی نہیں کر پایا. او ہو یو بلیو اسپینڈ فرام واٹ وی ہیو گیون ٹو یو. پھر ہے من قبل. قبل کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں کہاں؟ قبل کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس سے پہلے. من قبل اس سے پہلے، ٹھیک ہے. ان مانے کیا ہوتا ہے؟ کہ. این یاتیا، یاتیا آئے، کہ آئے، اس سے قبل کہ آئے. اس سے قبل کیا ہے؟ اب کوئی چیز آ رہی ہے جس کے متعلق کہہ رہے ہیں کہ بھائی خرچ کر دو اللہ کی راہ میں، جو ہم نے تمہیں مال دیا ہے. اس سے پہلے کیا ہے؟ اب کیا آئے گی بھائی؟ موت بھی ہو سکتا ہے، کوئی روز محشر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. دیکھیں قرآن کیا بات کر رہا ہے. یات یا یوم، اس کا مطلب ہے یہ کوئی کیا ہے؟ دن ہے. ٹھیک ہے. لا بئی، لا بئی ان. بئی مانے کیا ہوتا ہے؟ خرید و فروخت، سودا، تجارت. ہم کہتے ہیں نا بیعت کر لی. جب ہم بیعت کہتے ہیں اس کا مطلب ہے ہم نے سودا کر لیا، اپنی جان کا سودا کر لیا، اپنے مال کا، اپنے وقت کا. صحیح ہے. تو کیا بات ہو رہی ہے کہ بھائی خرچ کر لو اللہ کی دیے مال میں سے، اس سے قبل کہ وہ دن آئے. لا بھائی، کہ جس دن کوئی سودا نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. فی ہی کا مطلب کیا ہوگا؟ فی ہی اس دن میں. ہی کس طرف؟ ہی کی ضمیر کس طرف راجے؟ یوم کی طرف نا. فی ہی اس دن سے پہلے خرچ کر دو جس دن جو ہے کوئی تجارت نہیں ہوگی، اس کے اندر، اس دن کے اندر. آج جو ہے وہ ہم ڈیلنگ کر کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں حکومتوں کے شکنجے سے، کچھ پیسے دے دلا کر جو ہے وہ ہم بچ جاتے ہیں. لیکن اس دن کے متعلق کیا بات ہو رہی ہے؟ اس دن کیا ہوگا؟ لا بھائی، کوئی تجارت کام نہیں آئے گی، کوئی سودا کام نہیں آئے گا. اس کے بعد جو ہے وہ دوسری بات بندے کے ذہن میں کیا آتی ہے؟ دوسری بات بندے کے ذہن میں آتی ہے چلو پیسہ نہیں تو کوئی دوستی یاری کام آ جائے گی. دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اس دن سے جانے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ اعمال کا کوئی سودا ہوگا. حسین میں اعمال بفور اے ڈے کمز وین دیر ول بی نو ٹریڈنگ ولا خلا. خلا کا لفظ یاد ہے کہیں استعمال کرتے ہیں ہم؟ نہیں، خلا کا لفظ ہم اس میں دیکھیں کیا کیا ہے. خا لام، لام کے اوپر تشدید ہے نا. اس کا مطلب ہے لام کتنی دفعہ ہے؟ 2 دفعہ. تو خا لام کون سا لفظ ہے؟ کوئی قریب ترین آپ کو یاد ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے دوست ہے نا خلیل. اس میں ہم خلال کرتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جب کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی سودا نہیں ہوگا. ولا خلا، اور کوئی دوستی کام نہیں آئے گی. اور لا مانے نہیں، خلا مانے دوستی بھی کام نہیں آئے گی. تیسری بات یہ ہوتا ہے کہ انسان بولتا ہے کہ چلو مال کام نہیں آ رہا، چلو دوستی کام نہیں آ رہی. ہمارے بڑے عظیم بزرگ ہیں، ہم سارے برے عمل کرتے رہے لیکن وہ ہمارا کام کر دیں گے. آتی ہے نا یہ بات. تو آخری بات کیا آ رہی ہے؟ ولا شفا، کہ کوئی سفارش کام نہیں آئے گی اس دن. تو 3 باتیں آ گئیں کہ خرچ کر دو بھائی قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس دن کوئی ٹریڈنگ، کوئی تجارت نہیں ہوگی، کوئی سودا بازی نہیں ہوگی، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، اور کوئی سفارش کام نہیں آئے گی. اب بات ہو رہی ہے کہ بھائی اگر اس بات کو سننے کے بعد بھی آپ کو انکار کرنا ہے، بل کافرون. کافر کون ہوتا ہے؟
انکار کرنے والا. اور کافر کا کوئی پتہ ہوگا لفظ جو ہے نا وہ کسان کے لیے بھی آتا ہے. کافر کا لفظ کسان، کافر کسان کو بھی کہتے ہیں عربی کے اندر. کیوں؟ کیونکہ کافر کی خصوصیت یہ ہے، کسان کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر بیج کو کیا کرتا ہے؟ چھپا دیتا ہے. اسی طرح کافر جو ہے وہ حق کو جاننے کے بعد چھپا دیتا ہے. اسی وجہ سے کافر کا لفظ اگر کسان کے لیے ہے تو کافر کا لفظ جھٹلانے والے کے لیے بھی ہے. ٹھیک ہے؟ تو بل کافرون، اور کافر ہی ہیں ہم الظالمون، کفر کرنے والے وہی الظالمون کیا ہے؟ ظلم کرنے والے. کس پر ظلم کرنے والے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والے. جب یہ ساری کی ساری باتیں پتہ چل گئے پھر بھی اس کے بعد حرکتیں تبدیل نہ ہو تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے؟ والکافرون هم الظالمون. اس کے بعد جو ہے یہ آیت جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد کون سی آیت نمبر شروع ہوئی؟ آیت نمبر 256. اور آیت نمبر 256 جو ہے وہ آیت الکرسی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک ہے؟ اللہ پہلے اپنا نام لیا. لا الہ، لا الہ کا مطلب کیا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، الا سوائے ہوا اس کے. ہم تو پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، الا اللہ. اب اللہ یہاں پر ہوتا ہے لیکن اللہ یہاں پر ہے اور اس کے پر ضمیر جو آ گئی پروناؤن وہ اللہ پہ آ رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیسا معبود ہے؟ دنیا میں بہت سارے معبود ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں. دیکھو میں اگر مطالبہ کر رہا ہوں کہ میری راہ میں خرچ کرو تو میں ہوں کون؟ ذرا اس پر تو غور کرو. تو پہلی بات کیا ہے؟ اللہ کی کون سی خصوصیت آ رہی ہے؟ الحی. الحی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ زندہ. زندہ. اچھا میں کرنا بھول گیا. اللہ لا مانے نہیں، الہ مانے کوئی معبود، سوائے مگر، ہوا وہ سوائے اس کے، الحی. الحی کے معنی کیا ہے؟ زندہ. اس کے بعد کیا لفظ ہے؟ ہاں القیوم. القیوم کے مطلب کیا ہے؟ قائم. قائم رہنے والا اور قائم رکھنے والا، دونوں ہی باتیں. قائم رہنے والا اور قائم کرنے والا. ہمیشہ رہنے والا قیوم. یہاں تو ہمیشہ رہنے والا ہی آ رہا ہے مگر تشریحات میں اگر آپ دیکھیں گے تو وہ جو میں نے آپ کو بتایا. اس کے بعد جو ہے وہ اب یہ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم میں سے شاید الحی اور القیوم بھی الفاظ وہ ہیں جن کے نام سے اللہ کو پکارا جائے تو اللہ دعاؤں کو کیا کرتے ہیں؟ قبول کرتے ہیں. تو مثلا ہم اگر دعا کر رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یا اللہ یا رب العالمین ہماری کوششوں کو قبول فرما. اسی طرح ہمیں اللہ کو پکارنے کا ایک طریقہ ہے یا حی یا قیوم، یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ٹھیک. یا آپ نے کس سے اللہ کو پکارا؟ اللہ کے ناموں الحی اور القیوم کے نام سے اللہ کو آپ نے پکارا. ٹھیک ہے نا؟ یا الحی یا القیوم اس طرح کر لیں. اچھا اب ہے اس کے بعد لا تأخذہ سنہ ولا نوم. اب اس کے اندر اگر آپ کو ذہن میں کبھی بھول جائیں تو نوم کا لفظ تو آپ کو پتا ہے. نوم کا مطلب کیا ہے؟ نیند. تو سنہ مانے کیا ہوگا؟ اونگ. ہمیشہ فرق بھول جاتا ہے یار نیند کیا کہاں تھی اور اونگ کیا کہاں تھی. تو کر لیتے ہیں میرے ترجمہ. لا مانے نہیں. ٹھیک ہے. تاخذہ نہیں آتی، نہیں پکڑتی اس کو. کس کو؟ اللہ کو. سنا. سنا مانے اونگ. نہ تو اس کو کوئی اونگ پکڑتی ہے بلا، اور لا مانے نہیں، نو مانے نیند. تو نہ اس کو جو ہے وہ اونگ پکڑتی ہے نہ اس کو نیند آتی ہے. بعض دفعہ الحی ہے مگر ہو سکتا ہے کہ کوئی نیند آ رہی ہے. اور روانڈا کے اندر جب جینوسائڈ ہوا تھا تو وہ کہتے تھے کہ جو ہے وہ گاڈ از سلیپنگ وین دیر از اے جینوسائڈ ان روانڈا. تو انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے مثلاً ہندوؤں کا ایک دیوتا ہے 6 مہینے جاگتا ہے 6 مہینے سوتا ہے. یہ کیسی حیات ہے کہ جس کے اندر اونگ آ رہی ہے، جس کے اندر نیند بھی آ رہی ہے. ہمارا یقین یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کل جو ہے 24/7 ساری
کوئی اللہ کے ہاں جو ہے وہ بریک نہیں ہے تمام. بہرحال اس کی تشریح بعد میں دیکھ لیں گے. فلا نو. اس کے بعد کیا ہے؟ لہو. لہو کے معنی کیا ہے؟ لا مانے لیے، ہو مانے اس کے لیے. لہو مانے اس کے لیے. اسی یہاں ترجمہ کیا ہے؟ اسی کا ہے. اور ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیا تھا؟ اسی کے لیے ہے. ما فی السماوات و ما فی الارض. تو اب اس کے اندر جو ہے وہ کیا چیز آ گئی؟ ما فی السماوات. سماوات کس کو کہتے ہیں؟ آسمانوں کو. ما فی جو کچھ ہے، فی میں، السماوات آسمانوں، اسی کا ہے، اسی کے لیے ہے جو کچھ کہاں پر ہے؟ آسمانوں میں ہے. وا مانے اور، ما مانے جو، فی مانے میں، اور الارض مانے زمین. تو اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، اسی کا ہے جو کچھ کیا ہے زمین میں. لہو ما فی الارض بھی ہوگا نا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ کلیئر ہے؟ تو اب تک جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک آیت ہے لیکن اس میں کتنے سارے جملے ہیں. ٹھیک ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ذات اتنی عظیم الشان ہے. تو اب من مانے کون کیا ہوتا ہے؟ کون؟ ہاں ادھر من سوالیہ ہے. کون؟ من انتا، آپ کون ہیں؟ ٹھیک ہے. من ربوں کا، آپ کا رب کون ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو اب من ذل لذی، کون ہے جو کیا کرے؟ کون ہے وہ جو، ٹھیک ہے، من ذل لذی، کون ہے وہ جو، آگے کیا آئے گا؟ یشفع. اور ابھی ہم نے پچھلی والی آیت میں کیا پڑھا ہے؟ اس دن سے پہلے خرچ کر لو جس دن تین چیزیں کام نہیں آئیں گی. کون کون سی چیزیں تھی؟ پہلی بات تھی سودا کچھ نہیں ہو پائے گا. دوسری کیا بات تھی؟ دوستی کام نہیں آئے گی. اور تیسری بات جو ہے کیا تھی؟ شفاء کام نہیں آئے گی. اب کیا کر رہا ہے؟ من ذل لذی یشفع، شفاعت پھر آ گئی. کون ہے جو اس کی بارگاہ میں یشفع کیا کر سکے؟ سفارش کر سکے. عندہ، اس کے نزدیک، اس کے پاس. مگر اب ایک استثناء آ گیا جو پچھلی والی آیت میں نہیں تھا. پچھلی والی آیت میں تو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ منع تھا کہ شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، شفاعت ہو ہی نہیں سکتی، ایسے ہی نا. لیکن اب یہاں پر کیا گیا؟ اللہ. اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ سوائے. سوائے اس کے کہ بی اذنی ہی. اس کے اندر تین الفاظ ہیں، بی، اذنی اور ہی. بی معنی ہوتا ہے ساتھ، اذنی معنی اذن. اذن معنی کیا ہوتا ہے؟ اجازت، اذان، اذن. ٹھیک ہے. ہی اس کی اجازت کے بغیر. اس کا مطلب ہے کہ شفاعت کی ٹوٹلی نگیشن نہیں ہے، ٹوٹل رد نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ اللہ اگر کسی کو اجازت دیں گے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں شفاعت یا سفارش کر سکے گا. ٹھیک ہے. مگر ساتھ اجازت کے اس کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اگر کسی کو سفارش کی اجازت نہیں دے رہے، یہی نا سوائے چند لوگوں کے اللہ تعالیٰ، تو آخر اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے پاس کیا چیز ہے؟ اللہ بتا رہے ہیں یا علمو. یا علمو کا مطلب کیا ہے؟ اس میں کون سا مادہ ہے کس فعل کا؟ یا علمو. جی نہیں فعل کون سا ہے اس کے اندر؟ علم. یا علمو وہ جانتا ہے. کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. ما بین ایدیہم. ما بین ایدیہم، ما مانے جو، ما مانے جو، بین ایدیہم یہ کیا ہے؟ ید. یہ کیا ہے؟ ید. اب یہ اگر یہ دونوں ہاتھ ہیں میرے، ان دونوں کے درمیان کو کیا کہتے ہیں؟ بین ایدیہم. ٹھیک ہے. اس کا مطلب جو عربی میں لے جاتا ہے وہ ہے سامنے. ٹھیک ہے. اللہ جانتا ہے یا لمو ما بین. ما بین ہم نے دو ٹیموں کے ما بین میچ ہو رہا ہے، یہ وہی لفظ ہے ما بین. ٹھیک ہے. مگر ہم عربی میں اصل میں دو الفاظ ہیں. کیا کیا؟ وہ جانتا ہے جو کچھ درمیان میں. اب آپ دیکھیں بین مانے کیا ہے؟ درمیان. لیکن اس کے ساتھ انہوں نے آگے بھی لکھ دیا ہے
کیونکہ آگے جو چیز آئے گی محاورتن ایدیہم، اید کون سا لفظ میں نے بتایا تھا؟ ید، ید کس کو کہتے ہیں؟ ہاتھ کو، مگر محاورتن ہاتھوں کے، ہم ان کے ہاتھوں کے، اس کا مطلب ہے اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے، جو کچھ ان کے آگے ہے۔ اب لفظی ترجمہ تو کریں گے ان کے دونوں ہاتھوں کے درمیان کے آگے ہے، مگر ترجمہ جو بنے گا وہ کیا ہے؟ جو کچھ ان کے آگے ہے۔ وا مانے، وا مانے اور، ما مانے پھر جو کہہ لیں۔ خلف، خلف ہمارا کون سا اردو کا لفظ ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں خلف میں؟ خلیفہ، خلیفہ جانشین ہوتا ہے نا، پیچھے آتا ہے کسی کے، خلف پیچھے۔ وما خلفہم، اللہ کو معلوم ہے جو آگے ہے ان کے، اور اللہ کو معلوم ہے جو کہ ان کے پیچھے۔ وما خلفہم، اب آپ غور فرمائیے کہ اگر میں کسی سے سفارش کروں، اللہ تعالیٰ یہ صاحب ان کو آپ نے جہنم میں ڈال دیا، یہ جہنم میں جانے کے مستحق نہیں تھے، تو میں کس منہ سے سفارش کر سکتا ہوں؟ علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے متعلق مجھ سے زیادہ جانتے ہیں یا میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ اس کے متعلق جانتا ہوں؟ تو میرے پاس کیا استحقاق ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے بولوں یا اللہ پاک آپ کو نہیں معلوم یہ بہت آپ کا اچھا بندہ تھا؟ کیا کسی کا دعویٰ ہو سکتا ہے یہ؟ تو اس بنیاد پر کہ میرے پاس زیادہ علم ہے میں دعویٰ کروں سفارش کا کہ اللہ کی بارگاہ میں اس بندے کو جہنم سے نکال لیں اللہ پاک، بس یہ تو استحقاق ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کو علم سب سے زیادہ ہے کسی کے متعلق۔ کلیئر ہے یہ بات؟ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عزت دینا چاہے تو ایک اور بات ہے، اور اس عزت کے ذریعے بعض بندوں کو جہنم سے نکالے وہ بالکل دوسری بات ہے۔ لیکن علم کی بنیاد پر کسی بندے کو اس بات کا حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بتائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پتہ نہیں ہے، مجھے معلوم ہے اس فرد کے متعلق یہ آپ کا بڑا سچا عاشق رسول تھا۔ میں کبھی، یہ تو گستاخی ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ میں اللہ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو نہیں پتا لیکن مجھے پتا ہے۔ کلیئر ہے بات؟ اللہ کو علم حاصل ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جملہ آ رہا ہے، با مانے اور، اچھا من علم ہی، اس کے علم سے، اس کے علم سے۔ اگر میں بولتا ہوں کہ میں نے آج کار بنانا سیکھ لی ہے، میں نے بہت یہ بنانا سیکھ لیا، یہ بنانا سیکھ لیا، اور یہ میرے اپنی عقل کا نتیجہ ہے، میں راتوں کو جاگا ہوں، اس کی سے نہیں، من علم ہی، یہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے۔ کس کے علم میں سے؟ اللہ کے۔ اللہ، پھر اللہ آ گیا، اللہ مانے سوائے، بما شاء، شاء کا لفظ آپ کو پتا ہے، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا، بما شاء سوائے اس کے کہ جو اللہ چاہے۔ ٹھیک ہے، پہلے کہا تھا بے اذن ہی، اب کیا آ گیا؟ اللہ بما شاء۔ اس کے بعد آخری سے آ گیا وسیع۔ وسیع کا اردو کا لفظ کون سا ہے؟ وسیع۔ ٹھیک ہے، تو وسیع کرسی ہو السماوات، اب اس کی کرسی کی وسعت کیسی ہے، اس کی کرسی کیسے چھائی ہوئی ہے، حاوی ہے، اس کی کرسی، کس کی کرسی؟ اللہ کی کرسی، مانو اور زمین کو۔ پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا وا مانے اور، لا مانے نہیں، یعودہ، یعودہ۔ اب انسان سوچتا ہے اتنا بڑا کام ہو رہا ہے تو ہم تو 9 to 5 کے بعد تھک جاتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے نا، تو پھر انسان کے گمان میں یہ آتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ بھی اس پورے کام کو سنبھالتے ہوئے کیا ہو جائے، تھک جائے۔ ٹھیک ہے، کیا بات ہو رہی ہے؟ ولا یعودہ، اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی اس کو کس کو؟ اللہ کو نہیں تھکاتی حفظہما۔ اب ہما ہے، ہما کس کے لیے؟ دو چیزوں کے لیے۔ کون کون سی دو چیزیں؟ کون سی دو چیزوں کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے؟ بتائیے، السماوات اور الارض۔ اللہ تعالیٰ کو نہیں تھکاتی ان، وا مانے اور، ہوا مانے وہ، العلی، العلی اردو کا کون سا لفظ ہے جس کو ہم کہتے ہیں قریب ترین؟ عالی، اعلیٰ۔ یہ سارے لفظ جو ہیں وہ علی کے ساتھ ہی ہیں، علی نہیں ہے، العلی ہے یہ، علی کا مطلب ہے برتر۔ ٹھیک ہے،
اور العظیم بزرگ ہستی ہے، عظمت والی ہستی ہے، جلیل القدر ہستی ہے۔ تو یہ جو ہے وہ آیت الکرسی ہو گئی، آیت نمبر 255 اور آیت نمبر 254 اور 255 کی ہم نے جو ہے وہ تشریح ترجمہ سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ ابھی تک آپ کو اس کے اندر کوئی مشکل لگی ہو، کوئی ایسا معاملہ ہو جو کہ کوئی ایسی پرابلم تو نہیں ہے اس کے اندر؟ اب اس کو آپ غور فرمائیں کہ آیت الکرسی کس طرح آ رہی ہے۔ آیت الکرسی اللہ کا تعارف ہے، اور اللہ کے تعارف سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بندوں سے کچھ تقاضا کیا ہے۔ کیا تقاضا کیا ہے؟ میرے بندوں تم کیا کر رہے ہو؟ تم مجھے خدا مانتے ہو، تم مجھے رزاق مانتے ہو، تم مجھے سب کچھ مانتے ہو، اور جب میں تم سے کہتا ہوں کہ میری راہ میں جہاد میں خرچ کرو تو تمہاری جیب سے ٹکا برآمد نہیں ہوتا، میری راہ میں وقت لگاؤ تمہارے پاس مصروفیت ہی مصروفیت ہے۔ تو اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ بھائی تمہارے پاس جو مہلت عمل ہے، اس مہلت عمل میں کچھ کر جاؤ، آگے تمہیں یہ جو تم نے مال اکٹھا کیا ہے، جو تم اپنی اولاد کو دے کر جاؤ گے، یہ مال تمہارے کام نہیں آئے گا، اس کی ایسے کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر تمہارے بڑے اچھے اچھے دوست ہیں تو وہ دوست اپنی جنتوں میں جائیں گے، ان کی جنت میں جانے سے تمہارا کیا تعلق؟ وہ تمہاری کوئی جو ہے ان کی دوستی تمہارے کام تھوڑی آئے گی۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ وہ سفارش کر سکیں گے تو سفارش کے متعلق سمجھ لو کہ سفارش کوئی اندھی جو ہے وہ پرمٹ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے اندھا پرمٹ نہیں ہے۔ سفارش کس چیز کا نام ہے؟ سفارش اس چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو عزت دیں گے کہ تم بعض لوگوں کو جو کہ بلائنڈڈ نہیں ہوں گے کہ بھائی رینڈملی پک کر لیں کسی کو بھی، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنا چاہ رہے ہوں گے جہنم سے نکال کر، تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم اس سیگمنٹ میں سے نکال لو،